اندر ہوگا. بش اس کا سربراہ ہے. اس کے جو تھنکرز اور فلاسفرز ہیں پال وولفووٹس, ڈونلڈ رمسفیلڈ, رچرڈ پرلے, اور اس قسم کی پوری کمیونٹی ہے کہ جو اے پیک کے ممبرز یعنی اسرائیل امریکن کونسل ایک ہے جو اے پیک, جو کہ بنیادی طور پہ ظاہر میں یہ عیسائی ہیں, حقیقت میں یہ یہودیوں سے بڑھ کر یہودی ہیں. یہودیوں نے کوئی پرانی اپنی کتابوں سے کوئی نقشے نکالے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے مصر سے لے کر عراق تک اور شام سے لے کر مدینہ تک ایک ریاست یہ قائم کرنا چاہتے ہیں. تو گریٹر اسرائیل کا ٹیک اوور کیا گیا ہے ایک چھوٹے سے پیچ کو بڑھتے بڑھتے بڑھتے. اگر آپ اسرائیل کا وہ نقشہ جو 1946 میں اسرائیل بنا تھا, یعنی فلسطین کی ریاست, فلسطین کے اس علاقے میں جو سفید اس نقشے میں آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ آپ کو نظر آئے گا, وہ اسرائیل تھا. جو سبز تھا وہ سارے فلسطینی مسلمان علاقے تھے. اور آہستہ آہستہ آج اگر وہ نقشہ آپ دیکھیں تو سفید کتنا بڑھ گیا ہے. ایک دلچسپ بات آپ کو یاد نوٹ کرائیں کہ دنیا کی ہر ریاست کی سرحدیں, اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے جس کی باؤنڈریز ڈیفائن نہیں ہے, کیونکہ وہ روز بڑھتی رہتی ہے, وہ روز بڑھتی گھٹتی چھوٹی ہوتی رہتی ہے اور بڑھتی رہتی ہے. اور اب ان کے پاس وقت نہیں ہے. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب چونکہ پچھلے 100 سال سے وہ کوشش کر رہے ہیں, 46 سے لے کے آج تک انہوں نے صرف فلسطین کا علاقے پر بھی پورا قبضہ نہیں کیا. اب چونکہ ان کے حمایتی جو کرسچن زائنسٹ ہیں وہ امریکہ کی طاقت پوری اختیار ان کے پاس ہے, اور یہودی اسرائیل کرسچن زائنسٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے پورے مڈل ایسٹ میں تلاطم اور فساد برپا کرنے کے لیے, تاکہ اسرائیل کی سرحدوں کو بڑی تیزی سے پھیلا کر عراق تک اور نیچے مدینہ تک اور مصر تک اس طرف اور اوپر شام تک لے جایا جائے. یہ بنیادی طور پر یہ عقیدہ ہے جو کرسچن زائنسٹ, نیو کون, کنزرویٹو, جو اس وقت بش اور اس کی کلٹ جو ہے جو اس وقت حکومت کر رہا ہے, اس بلیف سسٹم کے تحت کر رہا ہے. اس کو سمجھے بغیر آپ مزید جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے. اور پوری دنیا کے عیسائی زائنسٹ نہیں ہیں, یعنی دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. ناٹ زائنسٹ بٹ زائنسٹ, کرسچن زائنسٹ جو اصل ان کا عقیدہ بلیف سسٹم ہے, یہ 2000 سال کی عیسائیت سے متصادم ہے, یعنی یہ بدعتی ہیں, ہیریٹکس ہیں. اچھا, تو قدرتی بات ہے اس کے لیے تمام مسلمان ملکوں کو توڑنا یا ان پر قبضہ کرنا یا ان کو چھوٹا کرنا ضروری ہے, تاکہ اسرائیل ایک ایٹمی طاقت کے طور پر ان کو بعد میں ان پر قبضہ کر سکے. امریکن پوری طرح پھنس چکے ہیں. اسی پاکستان ان کی لٹرلی پاکستان اسٹینڈنگ آن دیئر ٹیل. اگر پاکستان صرف سپلائیز بند کر دے جو یہاں سے افغانستان جاتی ہیں, یو ایس فورسز کو ہیلپ کرتی ہیں, تو ان کی تمام وار ایفرٹس کولیپس کر جائیں گی. ہم کوئی کمزور پوزیشن میں نہیں ہیں. پاکستان کے اندر کوئی ایسا تھریٹ نہیں ہے کہ پاکستان ڈسممبر ہو جائے گا, پاکستان تباہ برباد ہو جائے گا, پاکستان ٹوٹ جائے گا. یہ سب خرافات ہیں, سب نان سینس ہیں. اس قسم کی کوئی حرکت نہیں ہونے والی. وزیرستان میں ہم نے وہ نہیں کیا جو یہ چاہتے تھے کہ دے وانٹڈ کہ ہم اتنا بھڑکا دیں اپنے ٹرائبلس کو, اتنی بڑی جنگ مسلط کر دیں کہ پشتون خود غصے میں کہیں کہ ہم پاکستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں. پاکستان از ان اے ویری اسٹرانگ پوزیشن. امریکن بری طرح پھنس چکے ہیں افغانستان میں. ان کے پاس بچ نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے. دے آر ٹیکنگ لاسز دیئر. نیٹو از ٹرائنگ ٹو ودرا اٹسیلف. برٹش آر ٹاکنگ آف ڈائیلاگ ود طالبان. ہم ایک دن میں امریکن وار ایفرٹس افغانستان میں کولیپس کرا سکتے ہیں. 9/11 انہوں نے خود کنڈکٹ کرایا تھا. ان کے اپنے لوگ یہ بات کر رہے ہیں, اور دنیا میں وار آف ٹیرر کی امبریلا میں یہ پوری دنیا میں فساد برپا کر کے فورس ریپوزیشننگ کر رہے ہیں. سو ناؤ دے ہیو لاسٹ دا مورل ہائی گراؤنڈ. ان کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے. دس از دا ٹائم دیٹ پاکستان شوڈ انگیج ڈائریکٹلی طالبان. ایٹ دا سیم ٹائم برنگ دی مسلم ورلڈ آن بورڈ ان ڈیسائڈنگ واٹ ٹو ڈو ود القاعدہ. یہ القاعدہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے, کسی وجہ سے. دیر از اے ریزن. فلسطین میں القاعدہ نہیں ہے. حماس از ناٹ القاعدہ. کشمیری مجاہدین آر ناٹ القاعدہ. The Chechens are not Al-Qaeda. Iraqi resistance is not Al-Qaeda. And similarly, Ikhwan al-Muslimun in Egypt are not. So what is the difference? Why is that so? Al-Qaeda اور ان کو ڈسکس کرنے کے لیے پاکستان should make a Muslim bloc. وہ براہ راست پاکستان کی ریاست کو, پاکستان کے لوگوں کو نقصان پہنچا. اور یہ دہشت گردی کی ایک پوری تحریک ہم پاکستان میں اس وقت دیکھ رہے ہیں. اس کا فائدہ پاکستان کو نہیں, ہمارے دشمنوں کو ہو رہا ہے. وار آن ٹیرر از جسٹ میئر پروپیگنڈا. اٹس جسٹ اے پروپیگنڈا. اٹس ناٹ اے وار آن ٹیرر. اب چائنا کے خلاف جو لڑ رہے ہیں تو وار آن ٹیرر تو نہیں کر رہے ہیں. جتنے دے انسرکلنگ رشیا اور اینٹی بیلسٹک مسل شیلڈز لگا رہے ہیں ایسٹ یورپ میں اور ایشیا پیسفک میں. سو دیٹس ناٹ وار آن ٹیرر. دس از اے گلوبل نیوکلیئر وار وچ دے آر پریپیئرنگ فار. پاکستان کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اور ہماری اتنی زیادہ طاقت ہے اللہ کے فضل سے کہ ہماری ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے. یہ بات میں صرف خیال میں نہیں کہہ رہا ہوں. وی آر اسٹریٹجکلی لوکیٹڈ ایز سچ کہ اف وی سے نو, اف وی بلاک دا روڈ, اف وی بلاک دا واٹر ویز, اف وی بلاک دی سپلائی, اف وی کنٹرول, اف وی پلے آر کارڈز ویل, کہ دنیا کو ہماری مرضی لینی پڑے گی اس پورے ریجن میں فیصلے کرنے سے پہلے. اینڈ وی آر ان اے ویری اسٹرانگ پوزیشن ٹو ڈو دیٹ. اللہ کے فضل سے جو تھریٹ تھا انیشلی 9/11 کے بعد وہ ٹلا. زائنسٹ ہیو بین آن دا ڈیفیٹ. ان کے جو آبجیکٹو تھے پاکستان کے بارے میں ان کو بری طرح شکست ہوئی ہے. ظاہر ہے وہ انڈینس چاہ رہے تھے کہ ہم پہ امریکہ سے حملہ کرا دیا جائے, اور اسرائیل چاہ رہا تھا کہ اس ساری امبریلا میں ہم سے تعلقات قائم کر لیں, نیوکلیئر اور مسل پروگرام کمپرومائز ہو جائے. یہ سب کچھ نہیں ہوا.
اگر آپ اس اکنامک سسٹم کو سمجھ جائیں جس کی وجہ سے یہ جنگیں برپا ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ دنیا کو قوموں کو غلام بناتے ہیں، اس میں ورلڈ بینک کا رول کیا ہے، IMF کا رول کیا ہے، UN کا رول کیا ہے، کہاں یہ گولڈ کرنسی پیپر کرنسی میں تبدیل ہوتی ہے، اور کہاں یہ کس طریقے سے یہ زائنسٹ بینکنگ سسٹم فیڈرل ریزرو اور بینک آف انگلینڈ اور سوئس بینکنگ کس طرح یہ آپریٹ کرتے ہیں دنیا میں اپنے کفر کے نظام کو قائم کرنے کے لیے. اور ہمیں اس میں کوئی شبہ نہیں یہ کہتے ہوئے کہ دیکھیے کہ جس مسیحا کا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں یہودی، مسلمانوں کی زبان میں اس کا ایک نام ہے، مسلمان اس کو دجال کہتے ہیں. ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. یہ جو نظام قائم ہو رہا ہے، یہ جو گریٹر اسرائیل اور اس کے بعد پوری دنیا میں اپنا نظام قائم کر کے لوگوں پر غلبہ اور لوگوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو غلام بنانا چاہتے ہیں، یہ بنیادی طور پر دجال کا ایک نظام ہے. ہم یہ صرف غصے میں یا صرف جذبات میں آ کے یہ بات نہیں کر رہے. کس طرح اینٹی کرائسٹ یا دجال یا یہ فرعون کا یہ نظام جو انہوں نے قائم کیا ہے، یہ ان کے لیے کتنی بڑی مذہبی اہمیت ہے ان کی نظر میں کہ اس نظام کو قائم کرنا. کہ پہلا سوال لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوگا کہ آج یہ باتیں آپ کر رہے ہیں تو ہمیں کسی اور سورسز سے یہ باتیں کیوں نہ معلوم ہوئی. تو بہرحال جو بات ہم نے کہی کنسپریسی آف سائلنس ہے، آج انشاءاللہ ہم اس کنسپریسی کو توڑیں گے اور یہ پیغام اگر ہماری قوم تک پہنچتا ہے، ایک دفعہ ڈائگنوسس ہو جائے پرابلم کا، تو پھر حل بھی دیا جا سکتا ہے. دیکھیے مثال کے طور پر ایک معاشرہ ہے جس کے اندر لوگ سونے اور چاندی کے سکے استعمال کرتے ہیں، جس طرح دنیا میں ہمیشہ ہوتا ہے. اس معاشرے میں ایک شخص نے اپنی دکان کھولی جس کو نام رکھا اس نے بینک، اور اس نے آ کے لوگوں سے یہ کہا کہ تم سونے اور چاندی کے سکے لے کے پھرتے ہو، تمہیں دقت ہوتی ہے، لوگ لوٹ لیتے ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، تم ایسا کرو کہ سونے اپنا لا کر میرے پاس جمع کرا دو اور میں تمہیں اتنے سونوں کی رسید ایشو کر دیتا ہوں. تم نے مجھے 50 اشرفیاں دو، میں تم کو رسید دے دیتا ہوں، تم آپس میں تجارت رسیدوں پہ کر لو. اور یہی ہونا شروع ہو گیا کہ جب لوگوں کو اطمینان ہو گیا کہ یہ بینک بنا ہوا ہے، اپنی اشرفیاں انہوں نے بینک پہ جمع کرا دی، رسیدیں لے لی. اب ایک کانسیپٹ میں آپ کو بتاؤں، 100 اشرفیاں اگر بینک پہ رکھی ہیں، 100 رسیدیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں تو بالکل ٹھیک ہے. جس آدمی کو ضرورت ہے وہ بینک کے پاس اپنی رسید لے کر آتا تھا، اپنی اشرفیاں لیتا تھا اور چلا جاتا تھا. تو آسانی ہے، یہاں تک تو بڑی آسانی ہے. پھر یہ ہوا کہ جس شخص نے بینک بنایا تھا اس نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ آپس میں اتنے خوش ہیں رسیدوں سے کام کرنے میں کہ کوئی آتا نہیں ہے سونا لینے کے لیے میرے پاس. تو چونکہ اس کے پاس اختیار تھا رسید ایشو کرنے کا، تو سونا اس کے پاس 100 روپے کا تھا، رسیدیں اس نے 1000 روپے کی ایشو کرنا شروع کر دی. اب یہ جو 900 روپے کی فالتو رسیدیں اس نے ایشو کی ہیں کہ جعلی رسیدیں ہیں، اس نے یہ سونا لیا اور غائب کر دیا. بنیادی طور پر اگر ان رسیدوں کے پیچھے سے سونا غائب کر دیا جائے تو وہ رسیدیں اب جعلی رسید ہیں، فیک رسید سے، کیونکہ پیچھے سونا نہیں ہے. کہ جو سود خور بینکر بیٹھا ہوا تھا وہ سونا لے کر غائب ہو چکا. جس دن لوگوں کو پتا چل گیا اس دن وہ بھاگیں گے اپنے پیسے لینے کے لیے. جو اشرفیاں رکھوائی تھی انہوں نے، اشرفیاں وہاں ہوں گی نہیں، نتیجتاً پورا سسٹم کولیپس کر جائے گا. اور ہوتا یہ تھا کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک بینک کولیپس کرتا تھا. بینک کولیپس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص سونا لے کے غائب ہو جاتا تھا، ڈیفالٹ کرتا تھا، اور لوگ رسیدیں جن کی رسیدیں ہوتی تھی، جنہوں نے اپنے اکاؤنٹ رکھوائے ہوتے تھے، وہ پاگل ہو جاتے تھے، بینکرپسی ہوتی تھی، تباہی مچ جاتی تھی. یہ کانسیپٹ آغاز تھا ماڈرن بینکنگ کا. امریکہ میں یہ کثرت سے ہو رہا تھا. بینک نوٹ یہاں سے نکلنا شروع ہوئے، جس کو بینک نوٹ کہتے ہیں. نوٹ بینک جاری کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا تھا بینک کولیپس ہو جاتا تھا. اس کو انگریزی میں ایک اصطلاح ہے رن آن دا بینکس. 2 مہینے پہلے انگلینڈ میں ایک بینک کولیپس ہوا ہے ناردرن راک کا، کہ لوگ اپنے پیسے لینے گئے وہاں پیسے ہی نہیں تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ بینک کولیپس کر گیا. یہ سلسلہ جو 200 سال پہلے شروع ہوا تھا آج بھی جاری ہے. ناردرن راک 2 مہینے پہلے کولیپس ہوا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سارے پرائیویٹ بینک اکٹھے ہوئے اور 1913 میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سارے جو دہشت گرد گنڈے موجود ہیں، ہم سارے جو لوگوں کا پیسہ ہڑپ کر جاتے ہیں، تھوڑے تھوڑے عرصے بعد ہم میں سے ایک مارا جاتا ہے، کیونکہ ہم اپنی عادت سے باز تو آئیں گے نہیں. تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم مل کر ایک بڑا بینک بناتے ہیں. اور گیس کریں گے اس کا نام کیا رکھا؟ فیڈرل ریزرو. اور یہ بات ذرا کان کھول کے ہوش سے سنیے گا.